انسان کو تین چیزوں میں سمجھدار اور تجربہ کار ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، کسی بھی شخص کو اپنی خواہشات کی بے جا پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر دو، اپنے فرائض کی ادائیگی میں انسان کو کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر تین، اپنی ذات کو دنیا کے قریب سے محفوظ رکھتے ہوئے درست اور عقل مندانہ فیصلے لینے چاہیے۔ مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، بے چینی میں مبتلا ہونا، یہ ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمنا کی جائے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں، لیکن ایسی سوچ کے ساتھ انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ ایک دانا انسان مشکلات کا سامنا ضرور کرے گا، لیکن ہمیشہ ان مشکلات کو اپنے لیے چننا نہیں چاہے گا۔ وہ ان مشکلات کا سامنا جنگ کی بجائے خندہ پیشانی سے کرنا پسند کرے گا۔ حالات کی بنا پر آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حالات کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں آپ کے رد عمل سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ خود کو پریشان کرنے سے گریز کریں اور حالات سے نکلنے کا حل تلاش کریں۔ نرم گفتار زبان ایک قیمتی اثاثہ ہے، میں اسے طاقت کا درجہ دیتا ہوں۔ تو ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ انصاف اور ناانصافی میں سے انصاف کو چنو۔ نرم مزاجی اور بے اصولی میں سے تمہیں نرم رہنے کو چننا ہے۔ خود پر قابو رکھنے اور نفس کو بے لگام چھوڑ دینے میں سے تمہیں یقیناً خود پر قابو رکھنے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب تم اپنی شخصیت میں سے ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرو گے تو یقیناً تم ایک اچھے انسان بن پاؤ گے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ آنے سے قبل ہی کسی اور کے پاس چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس چیز کے آپ کے پاس آنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ کسی مخصوص صورتحال میں کسی دشمن کا آپ کے لیے بچھایا گیا جال ہی یہ ہو کہ آپ کو طیش میں دلا کر آپ سے کوئی غلط کام سرزد کروایا جائے۔ جب بھی آپ کسی ایسی چیز میں خود کو شامل کرنا چاہیں جو کہ بظاہر بے ضرر ہو تو ایک بار مناسب انداز میں غور ضرور کریں، کیونکہ وہی چیز آپ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ ذہن میں غلط سوچ رکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں سب کچھ غلط دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ایک بار شکست کا سامنا کرنے کے بعد یہ ارادہ کریں کہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، لیکن اپنے کاموں میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، تو یہ جان لیں کہ آپ کمزور تر ہو جائیں گے۔ ہر صورتحال کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے معاملہ سلجھایا جا سکتا ہے اور ایک وہ جس سے معاملہ نہیں بہتر ہو سکتا۔ اگر آپ کا بھائی آپ کے ساتھ غلط برتاؤ رکھے تو آپ اس کے غلط رویے کو ذہن میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ صورتحال کا وہ رخ ہے جو کہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ اس کی بجائے دوسرے رخ کو دیکھیں، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں کا بچپن اکٹھے گزرا ہے۔ جب آپ اس رخ کو دیکھیں گے تو آپ صورتحال کو سلجھا پائیں گے۔ ہمیں بہت سی ایسی چیزوں، عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے جنہیں اچھا سمجھتے ہوئے ہم ان کے عادی بن چکے ہیں۔ بصورت دیگر ہم وہ سب کچھ کھو سکتے ہیں جس کا انسان کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔ متاثر ہونے کی بجائے متاثر کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں سے متاثر ہوتے رہنے کی بجائے خود سے کچھ ایسی یادگار کام بھی کرنے چاہیے اور ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے جنہیں لوگ بہت زیادہ سراہتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کے تعاقب میں ہیں جس کا حصول ممکن نہیں تو اسے پاگل پن کہا جائے گا، لیکن ایک عام انسان اس کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتا، اور یہی آپ میں اور ایک عام انسان میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی تجربہ آپ کے لیے غلط تھا تو ضروری نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھی غلط ہو۔ اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ آپ نے یقیناً بہت سے مصائب کا سامنا کیا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو وہ کام نہیں کرنے دیا جس کے لیے یہ بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان بددیانتی کرتا ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ بددیانتی کا معاملہ روا رکھتے ہیں تو آپ انہیں صحیح ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دونوں ہی اب جھوٹے ہیں۔ بہت سے لوگ خوف زدہ رہنے کی وجہ سے نقصان اٹھا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ مستقبل کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے ہی آنے والے کل کو برباد کر لیتے ہیں۔ اصل کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو منفی خیالات کے خلاف خود کو ہمیشہ تیار رکھے، خود کو محفوظ رکھے اور اپنے خیالات کو خود پر حاوی مت ہونے دے۔ خود کو بہتر کرنا، آزادی پانا، خوشی اور سکون کا حصول، ان سب کو پا لینے کے لیے بہت سی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے راستے کو پہچان کر پھر اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی سکون اور راحت ملتی ہے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں ہمیں مطلوبہ تبدیلیاں کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان چیزوں سے خود کو بچائے رکھنا جو کہ ہمارے اصل مقصد میں ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بھلے موسم گرم ہو یا سرد، آپ تھکے ہوئے ہوں یا تازہ دم، آپ کی تعریف کی جا رہی ہو یا آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، موت کی سختی یا زندگانی کے معاملات کا کوئی دباؤ ہو، آپ کو اپنا فرض آسن طریقے سے نبھانا ہے۔ حتیٰ کہ موت ہماری اس دنیا کا ایک انتہائی اہم عنصر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جو لوگ سیکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بنیادی چیزوں اور اصولوں کو یاد نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے سیکھنے کے عمل میں جلدی نہ کریں،
آہستہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ چلیں۔